تو یہ آدمی اب جھونپڑی میں جا رہا ہے، یہ صحابی اب جھونپڑی میں جاتے ہیں کہ دیکھیں عمر یہاں کیا کر رہا تھا، کیا دیکھتا ہے؟ یہ صحابی جب اندر گھستا ہے کیا دیکھ رہا ہے کہ ایک جگہ چراغ جل رہا ہے، یہ آدمی اس چراغ کے قریب جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک بوڑھی عورت چٹائی پر بیٹھی ہوئی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے کوڑی ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، اندھی لنگڑی لولی اپاہج عورت، بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ آدمی، یہ صحابی اس عورت کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ماں، یہ آدمی تمہارے پاس جو ابھی آیا تھا اور یہاں سے گیا، رات کے اندھیرے میں میں اسے پہچان نہیں پایا، یہ کون تھا؟ امیر المومنین کیسا ہونا چاہیے؟ مولوی جرجیز کی یہ تقریر سناؤ نتیش کو، مولوی جرجیز کا یہ واقعہ پہنچاؤ یوگی کو، مولوی جرجیز کا زبان سے نکلنے والا یہ قصہ حضرت عمر فاروق کا یہ واقعہ سناؤ اس دیش کے سرووچ پد پر براجمان مودی جی کو۔ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ابھی آیا تھا چلا گیا، رات کے اندھیرے میں میں نے اسے پہچانا نہیں، ماں یہ کون تھا؟ جانتے ہیں عمر تھا، لیکن پوچھ رہے ہیں میں نے رات کے اندھیرے میں جانتا نہیں کون، تم بتاؤ کون تھا ماں؟ بیٹا میں کیا جانوں کون تھا؟ آہا، ماں کا جواب دیکھو بڑھیا کا، بیٹا میں کیا جانوں کون تھا؟ وہ تو آتا اور کہتا ہے میں تیرا بیٹا ہوں بس۔ میں نے اس سے نام پوچھا، کہتا ہے نام جان کر کیا کرے گی ماں؟ کیا تیرے لیے تیرا بیٹا ہونا یہ کافی نہیں ہے؟ اچھا ماں نام نہیں بتاتا؟ نہیں۔ او پھر یہاں کیوں آتا ہے؟ آتا ہے کچھ کام سے۔ ارے ماں تجھ بڑھیا سے اس کو کیا کام ہے؟ کب سے آ رہا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا اس کو تو 4 سال ہو گئے ہیں، یہاں برابر آ رہا ہے، اسی ٹائم آتا ہے۔ دن میں کہتا ہے کہ میں باہر مزدوری کرتا ہوں۔ اچھا 4 سال سے آ رہا ہے؟ ہاں ماں لیکن وہ تمہارے پاس آ کر کیا کرتا ہے؟ تم تو آنکھوں سے اندھی ہو، ہاتھوں سے لولی ہو، کوڑی ہو، پیروں سے لنگڑی ہو، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، پھر وہ آدمی تمہارے پاس کیوں آتا ہے؟ جواب دیا بیٹے اسی لیے تو آتا ہے کہ میں کھانا نہیں بنا پاتی، وہ یہاں آتا ہے تو پہلے اپنے ہاتھ سے گرم گرم کھانا تیار کرتا ہے۔ بیٹے میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ اپنے منہ سے چباتا ہے، پھر میرے منہ میں لقمہ ڈال دیتا ہے اور مجھے پیٹ بھر کے کھلاتا ہے۔ میرے بیٹے پھر وہ میرے کپڑے اتارتا ہے، پھر مجھے دوسرے کپڑے پہناتا ہے اور میرے گندے کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے دھو کر یہیں پر سوکھنے کے لیے ڈال دیتا ہے۔ میرے بیٹے میں اٹھنے کے لائق نہیں ہوں، اسی چٹائی پر غلاظت اور گندگی پیشاب و پائخانہ کر لیتی ہوں۔ یہ آدمی جو آتا ہے وہ میری چٹائی کو پیشاب اور پائخانے سے دھلتا ہے، صاف کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے میری گندگی کو صاف کرتا ہے اور مجھے اچھے کپڑے پہناتا ہے۔ بیٹے وہ میری خدمت کے لیے آتا ہے۔ یہ صحابی جن کا نام طفیل دوسی ہے نظر آسمان پہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو مجھے معاف کر دینا۔ عمر کے بارے میں میرے دل میں کیسے کیسے خیالات اڑ رہے تھے، عمر کے بارے میں میرے دل میں کیسی کیسی ہوک اڑ رہی تھی۔ آئے اللہ عمر تو خدمت گزار نکلے بوڑھی عورت کے، اور وہ بھی ایسی نیکی کر رہے ہیں جو کسی کو بتا نہیں رہے ہیں، کسی کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ ماں جانتی ہو یہ 4 سال سے جو تمہارے پاس روزانہ آ رہا ہے، ہر رات آ رہا ہے، ڈیلی آ رہا ہے، یہ کون ہے؟ نہیں یہ امیر المومنین ہے، یہ عمر فاروق ہیں جو تمہارا پیشاب و پائخانہ صاف کرتے ہیں۔ بڑھیا نے کہا بیٹے عمر آتا ہے میرے پاس، امیر المومنین آتے ہیں؟ بڑھیا تعجب کر رہی۔ تو طفیل دوسی نے گھر چھوڑا اور جلدی سے جانے لگے، عمر کا پیچھا کرنے لگے۔
उमर अपने घर पहुंच चुके थे। घर के बाहर वाले बरामदे में दुआ कर रहे हैं, नमाज तहज्जुद पढ़ चुके हैं, फारिग हैं, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाए हुए हैं और उमर ये दुआ कर रहे हैं, रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। आय अल्लाह हमसे जहन्नम का अज़ाब हटा ले, आय अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, क़यामत के दिन जहन्नम में हमें न डालना। जहन्नम का अज़ाब बड़ा सख्त और चिमटने वाला है, बड़ा सख्त है। जैसे ही हजरत उमर ने ये दुआ मांग रहे थे, पीछे से तुफैल दौसी उनकी पीठ पर हाथ मारते हैं और कहते हैं, रात में बूढ़ी औरत की खिदमत करने वाला, रात में बूढ़ी औरत के लिए गरम खाना बनाने वाला, उसको खिलाने वाला, उसके कपड़े साफ करने वाला, उसका पेशाब और पायखाना साफ करने वाला। आए उमर, अगर ऐसा शख्स अगर जहन्नम में चला गया तो फिर मुझे ये बताओ कि जन्नत में फिर कौन जाएगा? अगर ऐसा आदमी भी जहन्नम में चला गया तो फिर जन्नती कौन है? हजरत उमर ने पीछे मुड़ के देखा, नजरें आसमान पे डाली, आय अल्लाह एक काम वो मैं तेरी रजामंदी के लिए और तुझे खुश करने के लिए कर रहा था। मुझसे पहले के खतीब ने आपको बहुत हंसा दिया है चुटकुले लतीफ़े सुनाकर, अब थोड़ा सा रो लीजिए मेरे प्यारे साथियों। आय अल्लाह आज मेरी नेकी मालूम हो गई, ये काम मैं सिर्फ तुझे खुश करने के लिए कर रहा था, लोगों को बताना नहीं चाहता था, सबसे छिपा कर रहा था। आय अल्लाह मैं जानता था और तू जानता था, मेरे घर में मेरी बीवी भी नहीं जानती थी, मेरे बच्चे भी नहीं जानते थे। आय अल्लाह आज मेरी नेकी जाहिर हो गई, आज मेरा ये काम पता चल गया। आय अल्लाह इस काम पर कहीं मेरे नेकी को बर्बाद मत कर देना। आय अल्लाह मैंने जानबूझकर अपनी नेकी जाहिर नहीं की है। आय अल्लाह मेरे इस अमल को दिखावे में मत लिख लेना, मेरे इस अमल को रिया नमूद में न लिख लेना, मेरे इस अमल को तू तकब्बुर में और घमंड में नहीं लिख लेना। एक आज का मुसलमान है, ये बिहार का आज का मुसलमान है जो मस्जिद के लिए मदरसे के लिए 10 रुपए भी देता है तो ऐलान करवाता है और दिखावे की शक्ल अख्तियार करता है। हम में और उनमें कितना फर्क था, वो 10 रुपए भी आज हम देते हैं तो दिखावे का ऐलान हमारा दुश्मन देखता है कि देखे जर्जीस कितना रुपया दे रहा है, हमने 100 रुपए मदरसे को दिए, हमारा दुश्मन दूसरी तरफ से उड़ता है वो 150 देता है। आज जर्जीस को हम बदनाम करेंगे दूसरे के सामने, उसने 100 दिए तो हम 150 देंगे। इस दिखावे के अमल ने मुसलमानों हमारी मस्जिदों से बरकतें खत्म कर दी, हमारे मदरसों से बरकतें खत्म कर दी। आज सनाउल्लाह अमृतसरी जैसी शख्सियतें पैदा नहीं हो रही हैं, आज अली मियां नदवी जैसी शख्सियतें पैदा नहीं हो रही हैं, इब्ने क़य्यिम और इब्ने तैमिया जैसी शख्सियतें आज मदरसों से नहीं निकल रही हैं। कुछ तो है दाल में काला, ना आज हमारे मदारिस इस्लामिया इससे पाक हैं और ना आज मस्जिदें आज दिखावे से पाक हैं। मेरे भाइयों हम तसव्वुर करें, पहले मस्जिदें कच्ची थी तो नमाजी बड़े पक्के थे, नमाजी बड़े पुख्ता थे, और आज सारी दुनिया टिकटिकी लगाए हुए कल बल्कि आज 10:30 बजे सुबह 10:30 बजे से लेके 11 और 12 बजे तक मामला क्लियर हो जाएगा। आपको सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मसला मालूम हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। ये फैसला अभी क्लियर कर दिया गया कि जजमेंट अब कल ही आ रहा है, और कल से मुराद आज यानी 9 तारीख को। कितना मुसलमान आज वो है बाबरी मस्जिद। मैं तुम्हें कितनी मस्जिदें गिनाऊं, बाबरी मस्जिद के लिए तुम बड़े बेचैन हो। आओ मौलवी जर्जीस ने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा घूमा है, आओ मैं तुम्हें कितनी मस्जिदें गिनाऊं, कितनी मस्जिदें दिखाऊं। जो मस्जिद अहले हदीस की थी उसको दूसरे मसलक के लोगों ने तोड़ दिया, जो दूसरे मसलक की है प्रसिद्ध थी। कितनी मस्जिदें ऐसी हैं मैं तुम्हें दिखाऊं जो देवबंदी की थी, बरेलवियों ने तोड़ दिया। कितनी मस्जिदें ऐसी हैं मेरे भाइयों, अगर गिनना चाहोगे तो तुम्हारी डायरी भर जाएगी। इतनी मस्जिदें मुझे याद हैं। मुसलमान की मस्जिद को तोड़े,
देवबंदी बरेलवी की मस्जिद को तोड़े तो सही है, बरेलवी देवबंदी की मस्जिद को तोड़े तो सही है, अहले हदीस की मस्जिद को देवबंदी तोड़े तो सही है, देवबंदी की मस्जिद पर अहले हदीस कब्जा कर ले तो सही है, ये सब सही है, लेकिन बाबरी मस्जिद का फैसला मुसलमानों के हक में आना चाहिए। है मुसलमानों, अपने ज़मीरों को जरा तलाश करो, अपने गरीबानों में जरा झांक कर देखो। हमने ही तो मस्जिदों को बदनाम किया है, हम ही ने तो आपस में लड़कर हमने ही तो एक दूसरे को उकसाया है। जब मुसलमान की मस्जिद को तोड़ देता है तो एक काफिर अगर हमारी मस्जिद को गिरा दे तो इसमें कौन सी बुराई नजर आ रही है? वो तो काफिर है, वो तो जाता ही नहीं है। हम अपने आप को पहले तलाश करें, हम अपने गरीबानों में झांक कर तो देखें। मौलवी जर्जीस को अक्ली कयास की बुनियाद पर, मुझे मालूम है कयास ही लगाया जा सकता है, उन कयासात की बुनियाद पर हमें मालूम है कि कहाँ जाएगा फैसला, किस तरफ जाएगा। हमें मालूम है कि इस मर्तबा दलीलें नहीं देखी जा रही हैं, हमें यह भी मालूम है कि सबूत भी नहीं देखे जा रहे हैं, हमें यह भी मालूम है यहाँ सारी बातें आस्थाओं से, उम्मीदों से जुड़ी हुई हैं। हमें यह भी मालूम है कि यह फैसला मोदी गवर्नमेंट के ज़माने में आ रहा है, हमें यह भी मालूम है कि मोदी गवर्नमेंट के इशारे पर यह आनन फानन 40 दिन तक कंटिन्यू बहस चली है। हमें यह भी मालूम है कि मोदी तो एक मोहरा है देश को चलाने के लिए, असल इस मुल्क को चलाने वाले तो आरएसएस हैं, हमें यह भी मालूम है। और इस ज़माने में ये फैसला आ रहा है, हमें मालूम है इस फैसले का रुख क्या है, हम जानते हैं कि फैसला किसके पक्ष में आ रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि वक्त से पहले बोलकर हम अपनी ज़बान को ख़राब नहीं करना चाहते हैं और हम मीडिया को दूसरा मौका नहीं देना चाहते, लेकिन मुसलमानों, कल इस फैसले के बाद असल इम्तहान तुम्हारा है कि तुम कितना सब्र करते हो, तुम्हारे पास सब्र का पैमाना कितना वसी है, कितना ऊंचा है। कल तुम्हें अपने सब्र का पैमाना दिखाना है। मेरे भाइयों, मुसलमानों से सब्र की अपील करना ये इस बात का इशारा है कि आपको हम ये बताना चाहते हैं कि फैसले का रुख किस तरफ जा रहा है। एक मस्जिद का मामला देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अभी रात के 12 बजे से लेकर आज अभी रात के 12 बजे से दफा 144 लगा दी गई है, धारा 140 लागू कर दी गई है, चप्पे चप्पे को सील कर दिया गया है। कोई नागहानी आफत और दुर्घटना ना हो, इसके पेशे नजर चारों तरफ छावनी में बदल दिया गया है। शायद आपको मालूम होगा, कश्मीर से दफा 370 हटाने से पहले भी ऐसा ही किया गया था और उसके बाद दूसरे दिन क्या फैसला आता है, लोग समझ नहीं पाए। घूमने वालों को, सयाहों को कश्मीर से क्यों हटाया जा रहा है, होटल क्यों खाली करा दिए गए, 9 लाख फौज क्यों भेज दी गई है। अभी तक सुन रहे थे 16 को फैसला आएगा, 17 को फैसला आएगा, 15 को फैसला आएगा। यह भी सर्जिकल स्ट्राइक है। एकदम आज रात के 10 बजे के बाद न्यूज़ चैनल बताना शुरू कर दिए कि फैसला कल आएगा। यही है सर्जिकल स्ट्राइक। सब्र करो। हाँ, हम इस मामले को, अब वैसे ईमान भी तो नहीं है कि हम क्या करें। हम ये भी तो कह सकते थे अल्लाह का घर है, अल्लाह ख़ुद बचा लेगा। उसको जब बचाना था तो अबाबील से खाने काबा की हिफाजत करवा ली। अब हम कहें तो किस बुनियाद पर कहें, ये जुमले भी हम बोलें तो किस बुनियाद पर बोलें। अभी यहाँ से उठ के जाएंगे, फजर की नमाज में मस्जिद खाली होगी, 8 बजे उठेंगे, 10 बजे हम देशी दारू की दुकान पे खड़े होंगे। शराब आज की नौजवान नस्ल पिए, जुआ आज की नौजवान नस्ल खेले, सारे खुराफाती काम आज की नौजवान नस्ल करे, लेकिन मस्जिद और मंदिर के फैसले में देखो कैसी जज्बाती हो रही है।
کل پھر ہوگا، چندہ نہیں ہوا، ابھی تک نوٹ کھٹک رہے ہیں، رزگاریاں کھنک رہی ہیں، بورے پلٹے جا رہے ہیں، اور صبح کیا ہوگا؟ چندہ ہی نہیں ہوا۔ جب ان مولویوں کو پیسہ دینے کی باری آئے گی، مولانا اتنا چندہ نہیں ہوا، آپ دیکھیے گا۔ 20 سال سے میں نے ڈاکٹر جیسے نبض پکڑ کے مرض پکڑ لیتا ہے نا، میں بھی جلسے کے حلیہ دیکھ کے بتا دیتا ہوں، 20 سال سے اتنا تجربہ ہو گیا مجھے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق کا رات میں گشت کرنا کیا، یہ کیا بتلا رہا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر مسلمان، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی۔ عمر نے ایسا کام قیامت کے دن کے لیے تو کیا تھا کہ ہمیں اس کا فائدہ پہنچے، ہمیں اس کا لابھ پہنچے۔ ہم اور آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، سب کو جانا ہے، اپنے اپنے عملوں کا حساب و کتاب سب کو دینا ہے۔ غور کیجئے، قرآن کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ ہم نے اپنے بچوں کو کتنا جہنم سے بچایا، ہم نے اپنے آپ کو کتنا جہنم سے بچایا۔ قیامت کے دن کے لیے اپنے بچوں کو کیا طریقہ سکھلایا، کتنی عبادتیں بتائیں، نماز کی طرف کتنا مائل کیا، روزے کی طرف کتنا۔ میرے بھائیوں، آؤ میں تمہیں 16 ہجری کی طرف لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ اسلامی ایک جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کا نام تھا جنگ جلولہ۔ سن 16 ہجری میں ایک جنگ ہوئی جس جنگ کا نام ہے جنگ جلولہ۔ حضرت عمر فاروق نے اپنا قافلہ جب روانہ کر دیا تو جنگ جلولہ میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ اب سنیے، جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ غور سے سننا۔ جنگ جلولہ میں مسلمانوں کو زبردست کامیابی ملی اور کافروں کا بہت سا مال ہاتھ لگ گیا، مال غنیمت کے طور پر۔ 4000 اوقیہ چاندی، 4000 اوقیہ چاندی ملی، 24000 اونٹ اور 40000 بکریاں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ اتنا مال لوٹا گیا۔ 40000 بکریوں کو مدینے میں لانا بڑا مشکل تھا۔ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا ان بکریوں کو یہیں بیچ دیا جائے اور اس کی قیمت کو لے جا کر حضرت عمر کو دے دیا جائے، مال غنیمت جب بٹے گا تو سب کو برابر برابر مل جائے گا۔ بکریوں کی نیلامی ہوتی ہے۔ ایک صحابی اٹھے حضرت عبداللہ جو عمر فاروقی کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ تم دوسروں کو بکریاں بیچو، اس سے بہتر ہے کہ میں بھی بکریوں کا بزنس مین ہوں، میں بھی بکریوں کو بیچنا اور خریدنا میرا بزنس ہے، تو اگر بیچ ہی رہے ہو ان 40000 بکریوں کو تو ان بکریوں کو تم مجھے دے دو۔ معاملہ بن گیا، معاملہ بن گیا، لیکن اتفاق دیکھیے، اتفاق دیکھیے، جب ان بکریوں کو بیچا گیا تو جانتے ہو وہ بکریاں کتنے کی بیچی گئیں؟ صرف 40000 درہم کی، یعنی ایک بکری 1 درہم کی پڑی۔ 40000 بکریاں کتنے میں بیچ دی؟ 40000 درہم کی۔ عبداللہ ابن عمر نے فوراً خرید لی، ایک آدمی کو لگا دیا، ان بکریوں کو تم مدینے پہنچا دینا، ہم تمہیں تمہاری اجرت مزدوری دے دیں گے۔ اور یہ پورا کا پورا قافلہ جب چلا آیا مدینے، حضرت عمر فاروق نے مال جمع کیا، کتنا لوٹا گیا، بتایا گیا کہ بکریاں بیچ دی گئیں اور یہ بکریوں کی قیمت بھی اسی مال میں جمع کر دی گئی ہے۔ سب کو جب تقسیم کیا تو برابر برابر مال تقسیم کر دیا گیا۔ 1 ہفتے کے بعد بکریاں آ گئیں۔ حضرت عمر فاروق نے ان بکریوں کو دیکھا، اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹے یہ بکریاں کس کی ہیں؟
کہا میری ہیں۔ کہا تم نے ان کو کہاں سے خریدا؟ کہا ابو 40,000 درہم میں جو بکریاں بکی ہیں یہی تو ہیں، میں نے وہ 40,000 درہم اسی مال میں رکھ دیا جو برابر برابر تقسیم ہو گئے۔ کہا بیٹے یہ بکریاں تو 40,000 کی تعداد میں ہیں۔ کہا ہاں۔ کہا یہ بکریاں تمہیں 40,000 درہم میں کس نے دے دی؟ کہا سب لوگوں نے مشورہ کر کے 40,000 میں دے دی۔ فرمایا میرے لخت جگر اور میرے بیٹے، ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا، ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اگرچہ تمہیں بخوشی خوشی یہ بکریاں دی گئیں لیکن یہ بکریاں 40,000 کی نہیں ہیں، تمہارے ساتھ رعایت ہوئی ہے اور اس لیے تمہیں 40,000 کی یہ بکریاں دے دی، کیونکہ تم عمر کے بیٹے ہو، کیونکہ تم امیر المومنین کے صاحبزادے ہو، اس لیے کوئی کچھ نہیں بولا اور 40,000 روپے انہوں نے رکھ لیے اور لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ میرے بیٹے اے عبداللہ ان بکریوں کو میں دوبارہ نیلام کروں گا، دوبارہ بیچوں گا۔ اور حضرت عمر نے ان بکریوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ جمعے کی نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ آج وہ 40,000 بکریاں بیچی جائیں گی، آؤ کون بولی لگاتا ہے، کون خریدے گا ان بکریوں کو۔ اور جمعے کی نماز کے بعد ان 40,000 بکریوں کو لایا گیا ایک میدان میں اور پھر اس کی بولی شروع ہوتی ہے۔ تو جانتے ہو وہ بکریاں کتنے کی بکی؟ آخری بولی لگتی ہے 4 لاکھ درہم کی، آخری بولی لگتی ہے 4 لاکھ درہم کی۔ حضرت عمر فاروق نے 4 لاکھ درہم لے لیا اور 40,000 بکریاں اسی کو دے دی جس نے 4 لاکھ درہم دے دیا۔ اپنے بیٹے کو اسی مجمع میں آواز دی، آئینہ عبداللہ، میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ آواز آئی میں ادھر ہوں، لبیک و سعدیک، ادھر آؤ۔ بکریاں تم نے کتنے میں خریدی تھی؟ کہا 40,000 میں۔ اسی 4 لاکھ میں سے 40,000 درہم نکال کر اپنے بیٹے کو دے دیے۔ بیٹے یہ تم اپنی بکریوں کی قیمت لے لو، یہ 40,000 کی بکریاں دیکھو تمہیں کتنی سستی دے دی گئی ہیں۔ یہ بکریاں جو 4 لاکھ کی بکی ہیں یہ تمہیں اس لیے 40,000 کی دے دی گئی کیونکہ تم عمر کے بیٹے ہو۔ یہ 3,60,000 درہم جو بچے ہیں یہ غریبوں کے کام آئیں گے، یہ مسکینوں کے کام آئیں گے۔ پھر انہوں نے اس کو بیت المال میں جمع کیا اور پھر جو لوگ جنگ میں گئے تھے اس رقم کو بھی برابر برابر ان میں تقسیم کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں دیکھا میرے بیٹے کو سستی مل گئی تو اچھی بات ہے، بلکہ اپنے بیٹے سے بھی وہ بکریاں لے لی۔ انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ دیکھ رہے ہیں ابھی جرجیت صاحب کا موبائل کسی کو پسند آ جائے، جانتا ہے 20,000 کا ہے، جانتا ہے 20,000 کا ہے، لیکن ارے مولانا صاحب 15 کا دے دیجئے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمیں بھی معلوم ہے شو روم سے نکلنے کے بعد اب یہ 20 کا تو بکے گا نہیں، لے لیجئے۔ نہیں 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 یار، کچھ دن چلا چکے ہو نا، ہاں 15 بھی نہیں دیں گے، 12 کا لے لیجئے۔ آپ جانتے ہیں مولوی جرجیس کو ضرورت ہے، وکیل کو پیسہ دینا ہے، کیس ہے، غریب آدمی ہے، اب یہ 12 میں بھی تیار ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی مجبوری ہے، مجھے 12 ہی نہیں یار، رکھ لو یار، ہمیں خریدنا نہیں ہے۔ نہیں نہیں، ارے بھائی تم نے تو 12 کا، نہیں بھائی 10 کا دینا ہو تو دے دو، کیوں جانتا ہے مجبوری ہے، 10 میں سوتا ہوں۔ قاضی شریح کو دیکھو، ان کے پاس ایک آدمی گھوڑا لے آیا، بیچنا چاہتا ہوں۔ قاضی شریح نے کہا اس کی قیمت کتنی ہے؟ وہ مجبور آدمی تھا، اس نے کہا قاضی شریح سے 400 درہم دے دیجئے۔ قاضی شریح نے کہا نہیں تمہارا گھوڑا 400 درہم کا نہیں ہے۔ اس نے کہا 350 دے دیجئے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، میں اس پر بیٹھ کے دیکھوں گا، چلا کر دیکھوں گا۔
قاضی شرح جب اس گھوڑے پر بیٹھے اور اس کو چلایا، تھوڑا سا پھٹ چل رہا ہے، واپس آئے اور کہنے لگے سنو تمہارا گھوڑا 400 کا بھی نہیں ہے، 500 درہم کا ہے، 500 دے دوں؟ اس نے کہا میں نے تو 400 مانگے ہیں، اگر آپ زیادہ دیتے ہیں تو آپ کی مہربانی ہے۔ اچھا ایک بار اور چل کے دیکھوں۔ پھر بیٹھے اور پھر چلایا، پھر لوٹ کے آئے، کہنے لگے نہیں تمہارا گھوڑا تو تھکنے کا نام ہی نہیں لیتا، یہ 500 کا بھی نہیں 600 کا ہے۔ اس نے کہا قاضی صاحب میں نے تو صرف 400 مانگے ہیں، اگر آپ 600 دینا چاہیں تو آپ کی مہربانی ہے، ورنہ 400 بھی دے سکتے ہیں۔ قاضی شرح نے کہا نہیں مجھے نہیں لگتا، دیکھتا ہوں ایک بار اور بیٹھ کر۔ پھر ایک بار اس پر اور بیٹھ کر سفر کیا اور تھوڑی اور دور لے کر آئے، گئے اور پھر واپس آئے، کہنے لگے تمہارا گھوڑا تو چلنے میں بہت ہی مست ہے، تھکتا بھی نہیں ہے، طاقتور بھی ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم نے 400 درہم کیسے مانگے؟ تمہارا گھوڑا تو 700 درہم کے لائق ہے۔ تب اس نے کہا قاضی صاحب میری بیوی سخت بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے مجھے پیسہ چاہیے، لوگوں نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور میرے گھوڑے کو چلا پھرا کر دیکھنے کے بعد 100 درہم اور 150 درہم سے زیادہ کوئی دے نہیں رہا ہے، جبکہ میں جانتا ہوں، میں نے سوچا کہ 400 تک مل جائے کیونکہ مجھے اپنی بیوی کے علاج کے لیے 400 درہم کافی ہے۔ قاضی شرح نے جب یہ دیکھا یہ مجبوری میں اپنے گھوڑے کو بیچ رہا ہے اور اس کی بیوی بیمار ہے، تو قاضی شرح نے کہا تمہارا گھوڑا 700 کے بھی نہیں بلکہ 800 کے لائق ہے، اور قاضی شرح نے اس کو 800 درہم دے دیے۔ 800 درہم۔ میرے بھائیوں، ہم میں اور ان میں فرق اتنا